تو جس مقصد کے لیے آیا ہے پہلے کر لے، ذرا مار تو لے، جان تو لے لے۔ ارے اس خدا کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں، اسی کے تو اپنی جان لٹانے کے لیے آیا ہوں، اسی کے لیے لٹانے کے لیے آیا ہوں، پورا کر لے۔ لٹ گیا تو بڑا اچھا ہوگا، شہادت کا جام مل جائے گا۔ من یہ ہے اللہ کہتا نہیں، اے مرد حق تیری زبان میں وہ تاثیر دیا ہوں، اسے بٹھاؤں گا، تیرے دامن میں لے آؤں گا، مسلمان بناؤں گا۔ اسی طرح کہنے لگا کیا مرد حق ہے، میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، اب نیا ارادہ ہے کہ تیرے اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان ملت، عزیزان کرام قدر، معزز سامعین، پیارے نوجوانوں، ہمارا سلسلہ وار درس بخاری چل رہا ہے، انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ آج چونکہ 6 رجب ہے، 6 رجب جسے ہم اہل ہند چھٹی شریف بھی کہتے ہیں، اور اس دن 6 رجب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا دن ہے۔ حضرت غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے مسلمانوں پر احسانات ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں پر اور عالم کے مسلمان جو پھیلے ہوئے ہیں ان کے بہت بڑے احسانات ہیں۔ انہوں نے دین کے لیے اپنی بہت بڑی قربانی پیش کی، عمل بالجہاد کیا انہوں نے، عمل بالجہاد۔ ایک جہاد وہ ہوتا ہے تلوار کے ذریعے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عمل علم نفس کے ذریعے سے۔ تینوں کا جہاد انہوں نے کیا، علم کے ذریعے سے، نفس کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے اپنی جہاد کر کے ہندوستان کو فتح کیا۔ حالانکہ سارے عالم کے اندر آپ دیکھیں کہ کئی ممالک اسلامی ممالک بن چکے تھے، مگر یہ ہندوستان ایک ایسا ملک تھا جس کے اندر دیو دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی، پتھروں کی، سورج کی، چاند کی، پہاڑ کی، سانپ کی، لکڑیوں کی، نہیں معلوم کس چیز کی انہوں نے پوجا کا ایک انداز شروع کر دیا جس میں طاقت و قوت ظاہری طور پر نظر آنے لگی، خدا مان لی۔ ظاہری طاقت اگر سانپ میں دیکھے کہ انسان کو ڈر رہا ہے اس کو خدا مان لیا، شیر طاقتور ہے اسے خدا بنا لیا، کوئی کسی کو خدا بنا لیا، کوئی پتھر کو بنا لیا، کوئی سورج کو بنا لیا، کوئی ہوا کو بنا لیا، کوئی ستاروں کو بنا لیا۔ بہرحال ہر ایک کو خدا بناتے گئے۔ ہندوستان کے اندر یہی سلسلہ جاری تھا، اور جو حکومتیں تھی وہ کوئی
ایسی جو ہے خاص کر ایسی وہ صحیح فکر رکھنے والی حکومت نہیں تھی. راجاؤں کی راجپوتوں کی حکومت تھی ہندوستان کے اندر. راجاؤں اور راجپوتوں کی حکومت تھی, الگ الگ بٹے ہوئے تھے, مگر جو ہے اس کا مرکز جو تھا اجمیر شریف تھا. اجمیر اس زمانے میں بھی اجمیر تھا. پرتھوی راج کی حکومت تھی, پرتھوی راج کی حکومت تھی. بڑا بادشاہ اور راجا تھا اور بڑا مضبوط تھا. وہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی فوج بھی بڑی مضبوط فوج تھی. سارا سرمایہ اسی میں اس نے صرف کیا تھا, پورا سرمایہ, جتنے پیسے جتنے دولت ہے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. اور یہ مشہور ملک تھا وہ. یہاں ہر اعتبار کے خزانے تھے, یہاں سونے تھے, یہاں آپ کہتے ہیں کہ وہ منتوں مان کر کے اپنی دیوی دیوتاؤں پہ جو چڑھائے جاتے وہ سونا یہاں پر موجود تھا. اسی طرح جو ہے دوسرا زرخیز علاقہ یہ تھا, زرخیز علاقہ تھا. یہاں پر آبادی, کثیر آبادی تھی, دیگر ممالک کے اعتبار سے بہت بڑی آبادی تھی. اور 4 نہیں بلکہ 5ویں صدی ہجری تک یہاں پر کوئی مستقل اسلامی سلطنت, اسلامی مملکت نہیں بن پائی. آتے رہے مسلمان, یہاں تک کہ صحابہ بھی آئے ہندوستان کے اندر. آخری صدی ہجری کے آخر میں صحابہ بھی آئے, آتے رہے. انفرادی طور پر وہ تبلیغ کرتے رہے, اپنے دین پر باقی رہے, لیکن وسیع طور پر جو کام انجام پانا تھا وہ نہیں پایا. وہ کام آتا ہے میری رحمت اللہ علیہ کہ ہم نے انہیں سادات, نجیب الطرفین سادات کا مطلب یہ ہے کہ والد نے محترم کی جانب سے حضرت ریاض الدین حسن سنجیزی رحمت اللہ علیہ ان کی جانب سے حسینی ہوتے ہیں, اور اپنی والدہ محترمہ سے حسنی. یہ نجیب الطرفین سادات, نجیب الطرفین آل رسول ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آل رسول ہے. تو یہ سنجز میں خراسان کے پاس ایک چھوٹی سی بستی تھی, وہاں پر آپ تولد ہوئے. وہاں کی بھی حالات ایسے سازگار نہیں تھے, وہاں پہ بھی لوٹ مار اور ظلم زیادتیاں بہت زیادہ ہوئی تھی. والد گرامی کا بھی انتقال انتظام ہو گیا, والدہ بھی انتقال کر گئی, اور آپ کو وراثت میں جو ہے باغ ملا تھا, پانی کا کنواں چھوٹا سا مختصر سا پانی کا کنواں تھا, پنچکی تھی. بہرحال جو یہ جس ان کی وراثت میں ملا تھا. ابتدائی زندگی کو اگر غور کریں تو عام زندگی معلوم ہوتی ہے, عام زندگی 16-17 برس تک کی عام زندگی. اور خاندانی جو آپ کو وراثت میں, حقیقت میں جو وراثت میں علم ملا, خاندانی تقویٰ و پرہیزگاری جو ملی, والد بھی متقی پرہیزگار, والدہ بھی متقی پرہیزگار, پھر نسلن در نسلن اہل سادات میں سے ہیں یہ. پھر یہ تمام چیزیں یکجا جمع ہو گئی, اور رب تبارک و تعالیٰ کی چاہت بھی یہی تھی. آپ ایک روز باغ میں اپنے سیراب کر رہے تھے, جو والدہ گرامی کی جانب سے ملا. ابراہیم خردوزی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے, مجروح تھے. وہ آئے, ان کی انہوں نے ضیافت کی. دیکھی یہاں سے زندگی, یہاں سے حالات یک لخت تبدیل ہو گیا. یہاں سے یک لخت تبدیل ہو گئے. پہلے فکر جو تھی عام فکر تھی, عام فکر یعنی اسلام پر مقام, نمازیں پڑھنا, عبادت کرنا, یہ اتنا اہم کام, جو بڑا کام تھا, بہت بلند کام تھا, وہ فکر آپ کی نہیں تھی ابتدا میں. مگر رب تبارک و تعالیٰ کی چاہت یہ تھی کہ انتخاب کرے تو انتخاب کرتا ہے, تو رب تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے, انہیں آزماتا ہے, امتحان لیتا ہے, سلوک کے مناظر سے گزارتا ہے. اور جو ہے اس طرح سے آپ پر آسمان سے یہ آتا ہے کہ دین پر جب یہ چلتے رہیں تو خود بھی چلے اور دوسروں کو بھی لے کر چلتے رہیں. اس طرح خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ کو سیراب کر رہے تھے. اچانک مجروح آئے ابراہیم خردوزی رحمۃ اللہ علیہ. آگے ہی دیکھا کوئی نورانی چہرہ نظر آ رہا ہے, مجروح ہے. اب ہاتھ پکڑ لیا اور درخت کے نیچے بٹھایا, اور ان کی زیارت کے لیے جو انار یا اس زمانے میں جو پھوک پھل تھے وہ سب لا کر پیش کر دیا. انگور جو کچھ پیش کرنا تھا, پانی کا پیش کر دیا. بہت خوش ہو گئے ابراہیم خردوزی رحمۃ اللہ علیہ, بہت خوش ہو گئے. اللہ والے تھے, اللہ والے جو ان کی شان ہی الگ ہوتی ہے, ان کی شان ہی الگ ہوتی ہے. انہوں نے کیا کیا, تناول کرنے کے بعد دیکھا, اوپر سے نیچے تک دیکھا, یہ تو سعادت مند بچہ ہے,
یہ تو بہت ہی نیک سعادت مند بچہ ہے، ضیافت کر رہا ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ ضیافت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ نہیں معلوم کہ ہم جو ضیافتیں کرتے ہیں، ایک ضیافت کا صلہ ہمیں کیا ملتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ اب ہمیشہ اپنے مہمانوں کی ضیافت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، ضیافت غریب کی کرے تو اللہ کے لیے، کسی بڑی کی کرے تو اللہ کے لیے، دکھاوا اسے بتاؤں ضیافت کے اندر اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہ ہماری نیت ہو جائے تو یقیناً ہمارے لیے یہ اللہ کو زندگی بدل جاتی ہے اور کیا نعمتیں ملتی ہے اس کا اندازہ نہیں کرتے۔ ضیافت کا اہتمام کیا ہو تو دیکھا کہ یہ جو مورانی چہرہ بڑا اچھا چہرہ ہے، قلب روشن ہے، اب اس کو اور چمکانے کی ضرورت ہے، تو اپنے پاس سے روٹی نکالی اور چبا کرنے والا دے دیا کھانا، تاکہ اب اللہ کو ان کی زندگی بدل گئی، افکار بدل گئی، اچانک بدل گئی۔ روزانہ کا معمول تھا زمین کو سیراب کرنا، روزانہ کا معمول تھا کہ کھیتی میں ہل چلانے کے لیے لوگوں کو متعین کرنا، یہ جو روزانہ کا معمول تھا وہ سب ذہن سے نکل گیا۔ اب ذہن میں آ گیا کہ دنیا لے کے کر کیا کروں، اب یہ زمین کو سیراب نہیں کرنا ہے بلکہ انسانوں کو سیراب کرنا ہے، انسانوں کے قلوب کو سیراب کرنا ہے، انسانوں کے قلوب کو ایمان سے سیراب کرنا ہے، ایمان کی روشنی سے سیراب کرنا ہے۔ اب وہاں سے یک لخت سارا باغ تھا، جتنی دولت تھی سب فروخت کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اب رکھے ساتھ کچھ نہیں، سب لٹا دیا۔ لٹا کر اب نکلے کسی پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے نکلے، تلاش میں نکلے۔ شروع میں علوم ظاہریہ حاصل کر لیے، علوم ظاہریہ حاصل کرنے کے بعد بڑے بڑے علماء سے علوم ظاہریہ حاصل کرنے کے بعد علوم باطن کی طرف اب نکل گئے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی انہیں ایک ایسا رہنما ملا دیا، ایسے رہنما سے آدمی کی جستجو جو ہوتی ہے، یاد رکھو کہ آدمی جب جستجو لگن کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنی جستجو میں رہتا ہے تو اللہ اسے وہ چیز عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جو ارادہ کرتا ہے اس کے ارادے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، بندے کی نیت کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ بندہ جیسی نیت کرا، دولت چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دولت دے دیتا ہے۔ بعض ہمارے اندر رہتے ہیں، بعض کچھ کمانا نہیں چاہتے، آرام سے رہنا چاہتے ہیں، زندگی بیت جاتی ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، غذائیں ملتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کچھ ترقی کرنا چاہتے دنیا میں تو ان کو دنیا مل جاتی ہے۔ تو بندے کی نیت کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، نیت للہیت ہو، ہماری نیت کے اندر للہیت ہو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ عطا کرتا ہے، یقیناً وہ چیز عطا کرتا ہے۔ تو آپ کی جو نیت تھی، وہ نیت کے مطابق آپ کو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے اس زمانے کے بہت بڑے تقوی، پرہیزگاری، علم کا خزانہ رکھنے والے، ان سے ملاقات ہوئی، ان کی سنگت نصیب ہوئی۔ ان کی جب سنگت و صحبت نصیب ہوئی، ایسی صحبت تھی کہ 20 برس تک اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہے، 20 برس تک، 20 سال تک ان کی سنگت میں رہے، 20 سال تک۔ ابتدا میں آپ اندازہ کر لو، ابتدا میں ہی سلوک کے مدارج طے کرا دیے آپ نے۔ چشتیہ سلسلے میں فوراً اسی وقت آپ سے ذکر و اذکار کرایا، نماز پڑھائی، نماز پڑھا کرنے کے بعد سب کچھ عطا کرنے کے بعد کہا، بیٹا اب میں نے تو تجھے دے دیا ہے، تیرے دل کو روشن کر دیا، اب تو عبادت کرتا چلا جا، میں پھر بھی آزمانا چاہتا ہوں، بیٹا تو بتا تو صحیح۔ اپنے ہاتھ سے خود ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور باہر لا کر کھڑے ہو کر کہنے لگے، آسمان کی طرف تو دیکھ لے بیٹا، اب تیری حالت کہاں تک پہنچی ہے، تیری کیفیت کیا؟ میں نے تیرے قلب کو روشن کرنا چاہا، اب روشن ہوا ہے، اب قلب کی روشنی کہاں تک آئی ہے، نگاہوں میں آئی ہے یا نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ذرا آسمان کی طرف نگاہ ڈالو۔ جب آسمان کی طرف نگاہ ڈالی تو کہنے لگے، حضور والا میں آسمان، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان، ساتویں آسمان سے ماورا عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کون سی چیز تھی میرے بھائیو، کون سی چیز تھی؟ انسان کے اندر، مومن کے اندر ایک قلب ہے، قلب ایسا منور ہوتا ہے۔ اگر آدمی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے،
ذکر اذکار کرتا ہے تو یہ جو ہے روشن ہوتا ہے. جب اس کے اندر روشنی آتی ہے تو ایسی روشنی آنکھوں میں آتی ہے, آنکھوں کا جسم روشن ہونے لگتا ہے, ایسا روشن ہوتا ہے کیا وہ جب دیکھتا ہے, آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کے اندر طاقت, وہ عبادتوں کی طاقت, وہ روشنی ایسی ہوتی ہے کہ عام آدمی جس طرح دیکھتا ہے ویسے نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ خصوصی عطا ہے, اسے نگاہ عطا کرتا ہے, وہ چیز دیکھتا ہے. آسمان سے مابرا کوئی آج تک گیا نہ جائے گا, مگر مرد مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر رہ کر آسمان سے مابرا دیکھتا ہے. آج کوئی دوربین ایسی نہیں بنی جو آسمان سے مابرا دیکھ سکے, جو آسمان سے مابرا دیکھ سکے, آج کوئی دوربین نہیں بنی, مگر مومن کی شان یہ ہے اس کا قلب ایسا دوربین ہے, ایسا دوربین ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے آسمان سے ماورا دیکھتا ہے. انسان مومن کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے. میرے بھائیو, بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کو, بہت بڑی نعمت ہے, مگر اس نعمت کا فائدہ نہیں اٹھاتا مومن مسلمان, حقیقت میں نہیں اٹھاتا. جیسے ہم گناہ کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, تو پھر وہ سیاہی آ جاتی ہے, پھر وہ سیاہی روشنی ماند پڑ جاتی ہے اندر کی. آپ جہاں گناہ کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, غیبت کرتے ہو, چغل خوری کرتے ہو, غلط کام کرتے ہو, وہی سیاہی چڑھنے لگتی ہے. یہ غلط کاموں سے بچ گیا انسان, سارے غلط کاموں سے بچ گیا اور ذکر الہی میں مصروف رہا. قرآن کے ذریعے ذکر کیا, عبادتوں کے ذریعے ذکر کیا, استغفار کے ذریعے ذکر کیا, درود پاک کے ذریعے ذکر کیا, تو یہ قلب جب روشن ہونے لگتا ہے تو اس کی روشنی ایسی روشنی ہے کہ دنیا کی کوئی روشنی نہیں, قلب اتنا منور بن جاتا ہے, اس کے نگاہوں کو بھی روشن کر دیتا ہے, جس کے جسم کے ہر عضو کو منور کر دیتا ہے. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جب ویسی روشنی انہوں نے پائی, پھر پیر و مرشد کہنے لگے, بیٹا اب زمین کی طرف دیکھو, زمین اب بتاؤ ہماری نگاہیں کیسی ہے, اگر جائے نماز کے نیچے ہم دیکھنا چاہے تو نہیں دکھائی دیتا میرے بھائیوں, نہیں دکھائی دیتا. اس جائے نماز کے نیچے کیا ہے نہیں بتا سکتا. یہ زمین ایک زمین نہیں ہے, 7 زمین ہے, 7 طبق ہے, طبق. جتنی مسافت ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان ہے, اتنی مسافت زمین کی, زمین بھی اتنی ہے, مگر تہ بتہ ہے, تہ بتہ ہے, تہ بتہ ہے, 7 زمین نیچے دیکھ رہے, نیچے دیکھ رہے, 7 زمین. کوئی آلاتی دوربین کی ضرورت نہیں ہے, انسان کے اندر وہ چیز موجود ہے. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ 20 برس تک رہے, 20 برس تک خدمت کرتے رہے پیر و مرشد کی. کیا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو جائے نماز بچھا رہے, وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی لے آ رہے ہیں. خواجہ اجمیری خواجہ عثمان ہارونی چل رہے ہیں تو جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں, اپنے پیر و مرشد کی بس خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور فیض لیتے چلے جا رہے ہیں, فیض لیتے چلے جا رہے ہیں, جمع کر رہے. اب فیض بانٹنا ہے, مخلوق کے اندر بانٹنا ہے, فیض مخلوق کے اندر بانٹنا ہے. لیا, اب لینے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ خود اپنے ساتھ اپنے پیر, اپنی مرید خاص کو حرمین شریفین لے گئے. حرمین شریفین لے گئے, طواف کر رہے تھے, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. دل میں خیال آیا, پروردگار عالم میں نے اس کو سینچا ہے, سنوارا ہے, اس کو روشن کیا ہے, اس کو عروج عطا کیا ہے, اس کے اندر تربیت, اس کی تربیت کی ہے, اس کے قلب کو روشن کیا ہے. مولا یہ جو میرا عمل ہے تیری رضا کے خاطر ہے, تجھے راضی کرنے کے لیے ہے, اگر تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو ذرا مجھے بھی تو سنا دے, میں بھی سن لوں, یہ مخلوق بھی جان لے کہ حقیقت میں قبول ہے یا نہیں. اوپر سے آواز آتی ہے, اللہ والوں کا آواز آتی ہے, لہم البشرا فی الحیات الدنیا فی الآخرہ, ان کے لیے خوشخبری تھی. آواز آئی, اے عثمان ہارونی تم نے جو عمل کیا ہے یہ میری بارگاہ میں مقبول ہے, مقبول ہے. آج ہم جس کی اتباع کرتے ہیں, جن کی پیروی کرتے ہیں, امام اعظم رضی اللہ عنہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں, اتنے بڑے امام, ساری زندگی یعنی ساری رات نماز پڑھا کرتے, صبح روزہ رکھتے, ساری رات نماز پڑھا کرتے, کتابوں کا انبار ڈھیر لگا دیا, 83,000 مسائل کا استنباط کیا قرآن اور احادیث شریفہ سے. ان سے پوچھا گیا, اگر اللہ تم سے پوچھے تم نے دنیا میں کیا عمل کیا ہے تو تم کیا جواب دو گے؟ پوچھا
کسی نے سوال کیا کس سے؟ امام اعظم رضی اللہ عنہ سے، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، کروڑہا مسلمان جن کی پیروی کرتے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا اگر رب تم سے سوال کرے کیا تم تہجد کا واسطہ دو گے؟ تہجد میں نے پڑھی ہے، قرآن میں نے پڑھا ہے، یہ پیش کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں دو جو تیار کیا ہوں، امام محمد اور امام یوسف کو پیش کروں گا۔ مولا یہ میں نے تیار کر دیا ہے تیرے دین کے خاطر، تیرے دین کی خدمت کے لیے تیار کر دیا ہے۔ اسی طرح خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے تیار خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو تیار کیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے شاگردوں کو اس طرح تیار کرنا، مریدین کو تیار کرنا معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیو۔ وہاں سے مقبولیت ملنے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، بڑے ادب سے سلام پیش کیا، جتنی ایام رہنا تھا اتنے ایام رہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے۔ نہیں معلوم کتنے مرتبہ دیدار مصطفیٰ کیا ہوگا، نہیں معلوم کتنے مرتبہ دیدار مصطفیٰ۔ یا اللہ والوں کا قلب جب روشن ہوتا ہے تو بغیر دیدار کے یہ ذکر نہیں کرتے، ان کا قلب اتنا روشن ہوتا ہے، یہ قلب کی نگاہوں سے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، ان کی سنت اختیار کرتے ہیں، ان کا درس لیتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنا کچھ حاصل کیا ہوگا، کتنا کچھ پڑھا ہوگا، کتنا کچھ ملا ہوگا، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ جو مورخین نے لکھا ہے وہی ذکر، وہ اللہ والے اپنی باطنی حالات کو ظاہر نہیں کرتے، یاد رکھو، اللہ والے اپنی باطنی کیفیت کو ظاہر نہیں کرتے۔ یہاں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ہمیں کسی کو خواب پڑ جاتا ہے، میں نے رسول پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، تو ہم کو بے چینی ہوتی ہے، کب تک کس کو نہ سناؤں، اس کو سنا دوں، اس کو سنا دوں، اس کو سنا دوں، اس کو سنا دوں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بھی اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ وہاں سے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہ جو نعمت ملنے والی ہے وہ نعمت رک جاتی ہے۔ اگر بتلانا ہو تو اپنے پیر و مرشد، اپنا کوئی رہنما ہو تو اس کو بتائے، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، ورنہ یہ رک جاتی ہے۔ یہ اللہ والے وہ جو نعمت اللہ کی جانب سے ملتی ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ کسی کو بتاتے نہیں، وہ خزانے چھپاتے ہیں، ایسے چھپاتے ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ خزانے رکھتے ہیں اور بانٹتے چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، جب درس ہوتا ہے محفل میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں، کوئی جو ہے سارق ہے، چور ہے، تو اس کی دل پر نگاہ ڈالتے ہیں، اٹھ جاتا ہے تو چوری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی زانی ہے اس پر نگاہ ڈالتے ہیں تو زنا اس وقت سے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کسی کے قلب پر نگاہ ڈال دیتے ہیں، بے نمازی ہے تو بے نمازی نمازی بن جاتا ہے۔ کوئی غیر عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، اس کے نگاہوں پر ڈال دیتے ہیں تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اہل سنت بن جاتا ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، خزانے ان کے ایسے نہیں اٹھتے۔ اس کا اظہار کرنا، آج مورخین پریشان ہیں، اتنا بڑا کام ہوا ہندوستان کے اندر، اتنا بڑا کام ہوا، مگر ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا، کوئی کتابیں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ وہ شہرت نہیں چاہتے، ارے تمہیں کیا معلوم وہ شہرت نہیں چاہتے، وہ اپنی زندگی کو چھپاتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کے لیے فلاح ہو، مخلوق کامیاب چلے، مخلوق جو ہے سیدھے راستے پر چلتے جائے، ان کا کام یہ ہوتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے، اور کچھ نہیں کرتے وہ لوگ۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، زیارت کرنی تھی زیارت کر لی، سلام پیش کرنا تھا پیش کر دیا، درود پاک پڑھنی تھی پڑھ لی۔ آقا کی نگاہ اپنے غلام پر پڑ گئی، غلام پسند آ گئے، انتخاب کر لیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو حکم ملتا ہے، اے معین الدین، ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہے، ہمارے دین کے معین تم ہوگے، مددگار تم ہوگے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انتخاب تھا۔ کیا انتخاب تھا خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ؟ وہ انتخاب کے بعد اللہ کے رسول نے خود سارے پردے ہٹا دیے۔ پردے ہٹانے کے بعد ہندوستان کی طرف کوچ کرتے ہوئے ادھر تشریف لے آتے ہیں، بغداد چلے گئے، بغداد میں رہے، کئی مشائخین سے ملاقات ہوئی، اسی طرح خراسان، سبزوار، یہ ایران کے جتنے علاقے ہوتے ہیں، وہاں سے سیدھا آپ جو ہے دلی،
لاہور دلی اس طرح ہوتے ہوئے آپ دلی میں رکے رہے. پہلے آنے کے بعد دلی کے اندر آئے. دلی میں آئے تو آپ کو معلوم ہے یہ ہندوستان کا حال کیا تھا. آج اللہ کا کرم ہے، دیکھو ماشاءاللہ ہماری مسجدیں کیسے آباد ہیں، خوبصورت مسجدیں ہیں، کروڑ لاکھوں مسجدیں ہیں ہندوستان کے اندر، لاکھوں. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جتنے ممالک کو ایک ساتھ ملا دیا جائے تو کتنے مساجد ہیں اندازہ کر لو. یہ مساجد اس وقت تھے، ارے مساجد تو دور کی بات، ایک بابری مسجد گر گئی تو ہم اس کو گرا دیا گیا تو ہم اس کو بچا نہیں سکے. کروڑوں مسلمان ہونے کے باوجود، کروڑوں مسلمان ہونے کے باوجود اس وقت ہوتا کیا تھا؟ اس وقت ہوتا یہ تھا، ہر طرف بتیں نظر آتے تھے. کوئی تو بندر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جو ہے گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے. عجیب عجیب چیزوں کی پوجا کرنے والے، گھنٹیاں بجانے والے میرے بھائیوں، کیا ہمارا استقبال کریں گے؟ کوئی مسلمان کا استقبال کر سکتا ہے؟ یہاں قدم رکھنا مشکل تھا جبکہ جنگ چل رہی ہو، حالات جنگ. محمود غزنوی، ان سے جنگ ہو، مسلمانوں سے جنگ ہو تو کتنی نفرت ہوگی، اندازہ کر لو. آج ہندوستان کے غیر مسلم سے پوچھو پاکستان کے ساتھ جنگ چلتی ہے تو ان کے قلب کے اندر کیسی نفرت ہوگی. وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس زمانے میں کیسی نفرت ہوگی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، نہ بتا سکتے ہیں. اتنی نفرت مسلمانوں کے ساتھ تھی. محمود غزنوی کئی مرتبہ حملہ کر چکے تھے، ہندوستان کو فتح نہیں کر سکتے تھے. ان کے اندر اتنی فوج و طاقت، اتنی قوت نہیں تھی جو فتح کر سکے. مگر میرے بھائیوں، ہندوستان فوج اور لشکر اور ہتھیار کے بل بوتے پر نہیں، ایک اللہ کے ولی کامل حق پرست، ان کے نگاہوں سے، ان کے زبان سے فتح ہوا ہے. یہ ہندوستان فتح ہوا تو ان کے زبان پر فتح ہوا ہے، ان کے زبان پر فتح ہوا ہے. ان کی جب زبان چلتی تھی، ان کی جب میٹھی میٹھی زبان چلتی، سامنے جو کوئی سنتا اس کے کانوں سے آواز ٹکراتی تو کہہ دیتا ہمیں بھی تمہارے اسلام کے اندر داخل کر لو، ہمیں بھی تمہارے اسلام کے اندر داخل کر لو. کیا پیاری بولیاں ہوگی، کیا آپ کا چہرہ ہوگا، کیا آپ کا رہن سہن ہوگا، کیا آپ کا برتاؤ ہوگا، کیا آپ کا سلوک ہوگا، کیا آپ کا صلہ رحمی کا معاملہ ہوگا، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. مجموعہ جو بیٹھ جاتا تو بیٹھ ہی جاتا، آپ کی سنگت کو چھوڑتا نہیں، آپ کی صحبت کو چھوڑتا نہیں. مجمع کہتا اب ہم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے مگر آپ کو نہیں چھوڑتے، آپ کو نہیں چھوڑتے. معمولی بات نہیں ہے. آپ دلی سے اجمیر تک جب چلے گئے، دلی سے اجمیر تک مورخین لکھتے ہیں، دلی سے اجمیر تک سواریاں نہیں تھی. کیا انڈیا کے اندر آئے تھے کوئی سواری پر تھے؟ نہیں، تاریخ میں نہیں ملتا. آپ اونٹ پر آئے یا گھوڑوں پر آئے، تاریخ میں نہیں ملتا. پیادہ آئے، پیادہ پیدل آئے. تو اجمیر شریف تک جانے تک مورخین لکھتے 1,00,000 لوگ مسلمان ہو گئے تھے. 1,00,000 لوگ مسلمان ہو گئے. 1,00,000 صدیوں میں نہیں ملتا یہ وقت. معاملہ صدیوں میں، صدیوں بیت جائے، یہ کام نہیں ہوتا. صرف دلی سے اجمیر کے سفر میں ایک سفر آپ نے کیا تو کیا آپ نے رنگ چڑھایا ہوگا لوگوں پر، کیسے رنگ چڑھایا ہوگا. ہر کوئی کہہ رہا تھا دامن اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں دامن اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں. آخر آپ نے کون سی کیا تلوار لے کر کہا تھا؟ ہمارا دین تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے. آج مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے. یہاں جہاد ہے، لڑنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. نہیں، جہاد لڑنے سے دل مائل نہیں ہوتا، یاد رکھو. زبردستی کرنے سے دل مائل نہیں ہوتا. دل کب مائل ہوتا ہے؟ اخلاق سے، کردار سے، حسن اخلاق سے، مذہب کو دیکھ کر جب دل مائل ہوتا ہے. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جب دلی سے اجمیر تک آ رہے ہیں، دلی سے اجمیر تک آ رہے تو مسلمان 1,00,000 مسلمان بن چکے تھے، راستے میں اسلام قبول کرتے گئے. خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ آج تبلیغ کرتے ہیں، لوگ تبلیغ کرتے ہیں، پہلے اپنا پہلے جو ہے اس سے پہلے جانے سے پہلے ٹائم ٹیبل پورا فکس ہو جاتا ہے، کھانا کہاں ہے، پکانا کہاں ہے،
کتنا ساتھ میں روپیہ لے جانا ہے، ایک کا ٹکٹ کتنا ہوگا، وہاں جانے کے بعد لوگ وہ مسجد والے ہمیں سونے دیں گے نہیں دیں گے، پھر ہمارا مخصوص انداز سے وہی کتاب، وہی چلن، وہی بولیاں، وہی چیزیں، پھر اب وہ کیا اثر ہوگا ذرا اندازہ کرو۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں کھانا ملے گا نہیں ملے گا، وہاں کھانا کھلانے والے ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ نہیں دیکھا، وہاں ضیافت کرنے والے ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ نہیں دیکھا۔ بھوک کو تو کئی روز تک پانی پر گزر جاتا، یہ حالت ہوتی۔ آٹے کو گھول گھول کر پی لیا کرتے تھے، آٹے کو گھول گھول کر پی لیا کرتے تھے، پانی میسر نہیں ہوتا۔ اس طرح دین کی تبلیغ چلتے جا رہی ہے۔ ارے اس سے اندازہ ہوگا، مورخین، ہر تاریخ نگار یہ لکھا ہے، ہر مورخ یہ لکھا ہے، جب اجمیر پہنچے، جہاں راجہ کے اونٹ باندھے جاتے ہیں وہاں بیٹھنا چاہا اور بیٹھ گئے۔ راجہ کے اونٹ، سواریاں وہاں سے نکل گئے تھے، وہاں بیٹھنا چاہے تو وہاں کے جو چرواہے تھے، چرانے والے تھے، آ کر کہنے لگے، نگہبان تھے کہ ہاں اٹھ جاؤ، راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، سواریاں بیٹھتے ہیں۔ وہاں بھی بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ اب ذرا بتاؤ، ماشاءاللہ ہم تو مسجد میں بیٹھے ہوئے، آرام سے بیٹھے ہوئے، کتنی ہندوستان کے اندر مساجد ہیں، کتنے ہندوستان کے اندر خانقاہ ہیں، کتنے ہندوستان کے اندر مدارس ہیں، کتنے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے بڑے بڑے محلات اور مکانات ہیں، ذرا اندازہ کر لو۔ ہر مسجد سے آواز گونج رہی ہے، مائک کے ذریعے سے آواز گونج رہی ہے مسلمانوں کی۔ اللہ کا کرم ہے، نہیں کرم ہے؟ یہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا صدقہ ہے ان کا۔ تو ان کو یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، ان کا ذکر کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ ایک تو ایمان کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے، دوسری بات یہ ایمان کے اندر پختگی کے ساتھ ہماری فکر ویسی بنتی ہے کہ دین تبلیغ کیسے کرے، ہم بھی دین و تبلیغ کیسے کریں۔ ان کا نہج معلوم ہوتا ہے، للہیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ان کے لیے تحفہ ہے، وہ ہم کو بہتر تحفہ عطا کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھو، ہزار لاکھوں لوگ جا رہے، لاکھوں لوگ۔ ان کا فیض وہاں تک محدود نہیں رہا، آج بھی فیض ہے۔ اللہ آج بھی ان کے قبر انور سے فیض بانٹتا جا رہا ہے۔ جو جا رہا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا، لاکھوں لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، لاکھوں لوگ فیضیاب ہوتے ہیں۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جب وہاں گئے، بیٹھنے کے بعد آپ کے ساتھ 40 خلفاء تھے، متقیدین، 40 متقیدین تھے، ساتھ میں تھے، سب خدمت گزار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بیٹھتے ہیں تو ذکر و اذکار میں مصروف، بیٹھتے ہیں تو نماز، بیٹھتے ہیں تو عبادت، بیٹھتے ہیں تو تبلیغ، اور اس کے سوا کیا مقصد؟ دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہاں سے بھی اٹھا رہے، نہ کسی سے لڑنا ہے، نہ کسی سے جھگڑنا ہے، نہ کسی سے نہ زمین پر قبضہ کرنا ہے، بس آئے ہیں بیٹھے ہیں تو کہنے لگے اٹھ جاؤ۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہا کچھ دیر بیٹھنے تو ہم جائیں گے۔ انہوں نے اصرار کیا، نہیں، ابھی اٹھنا ہوگا، ابھی اٹھنا ہوگا۔ آپ اگر چاہتے تو وہاں بیٹھ سکتے تھے، بیٹھتے چاہتے تو وہاں بیٹھتے، لیکن آپ نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ بہترین رویہ اختیار کیا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو اب بٹھا تو دو، پھر اٹھا لینا کبھی، پھر انہیں اٹھا لینا کبھی، ذرا اٹھا کے دیکھو، اب بٹھا دو، اے بیٹھنے والوں بیٹھ جاؤ، تمہاری جگہ ہے، بیٹھ جاؤ، سلامت تمہیں ہو۔ نکل گئے، نکل جانے کے بعد دوسری جگہ قیام کیا، رات بیت گئی، اب دن میں وہ سواریاں تو جب رات بیٹھ گئے، اب دن میں اٹھنا تھا، سارے دربار آئے، سارے لوگ آئے، اٹھانا چاہا، اب نہیں اٹھتا ہے اونٹ، کوئی نہیں اٹھتا، کوئی سواری نہیں اٹھتی۔ اسی طرح جب ابابیل، یاد رکھو، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھی بھیجے گئے تھے، ہاتھی کو اٹھانے کی ہزارہ کوشش کر دیے، نہیں اٹھا سکے اس ہاتھی کو۔ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جو ہاتھی آیا تھا نہیں اٹھا سکے، رب نے بٹھایا تھا۔ اسی طرح آج بھی رب نے بٹھایا ہے، مگر ایک درویش کے خاطر۔ وہاں کس کے لیے بٹھایا تھا؟ وہاں خانہ کعبہ کے لیے بٹھایا تھا، یہاں خانہ کعبہ کو چاہنے والے کے لیے بٹھایا ہے، خانہ کعبہ کی طرف دیدار
انتظار کرنے والے کو بٹھایا ہے، اب ان کے لیے بٹھا دیا ہے، تو اب جو ہے ان کے زبان پر اٹھیں گے ورنہ نہیں اٹھیں گے۔ ہوا کیا جانتے ہو؟ اب یہ آ کے کوشش کر لیے، راجا کے سامنے کہنے لگے یہ اونٹ نہیں اٹھ رہے ہیں، سواریاں نہیں اٹھ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ اسی کو راضی کر لو، اسی کو راضی کر لو۔ آنے کے بعد بڑے اچھے اخلاق والے تھے، انہوں نے جلال کا انداز نہیں اختیار کیا، غضب کا انداز اختیار نہیں کیا، دھتکارنے کا انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا جاؤ کہہ دو معین الدین کہتا ہے اللہ کے حکم سے ذرا اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ۔ گئے جا کے درمیان میں کہہ رہے معین الدین کہتا ہے اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، تو یہ بے زبان جانور جنہیں مارا گیا کوششیں کی نہیں اٹھے، مگر معین الدین کا نام لیا، ایک اللہ والے کا نام لیا، لینا تھا کہ وہ سارے کے سارے جان اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ میرے بھائیوں ایسا ہی معاملہ نہیں ہے، ان کی شان بہت نرالی شان ہے۔ آج مورخین لکھتے ہیں اتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے مگر اور کوئی چیز نہیں ملتی۔ ارے ملتی کہاں سے؟ انہوں نے چھپایا تھا، انہوں نے چھپایا تھا، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، جو ظاہر کرنا تھا ظاہر کر دیا۔ ایک مرد حق کو تیار کیا، مسلمانوں کو تیار کیا، سارا عالم دکھ رہا ہے، سارا عالم دیکھ رہا ہے۔ یہی بڑی ان کی نشانی ہے، سب سے بڑی نشانی ہے، سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کئی اپنے متقدین تیار کر دیے۔ اس طرح 90 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے لوگ۔ اب انہی کی نسل چلتے آ رہی ہے، انہی کی نسل چلتے کروڑ، 100 کروڑ ہو گئے، 100 کروڑ بلکہ اس سے زائد کتنے انتقال کر گئے، کیسے کئی کروڑوں لوگ ان کے ہاتھ پر جو ہے گویا کتنا اجر ثواب ہے۔ اب وہی ثواب کا فیض ہے، لوگ کہتے ہیں دربار میں جاتے کیوں ہوں؟ وہی تو فیض ہے، وہاں جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے مقام کو دعا، ان کے مقام جو ہے نا، ان کا مقام جہاں آرام فرما رہے ہیں، دعا کی قبولیت کا مرکز بنا دیا ہے۔ دعا کی قبولیت کا مرکز، دعا کی قبولیت کا مرکز بن گیا ہے، دعا کی قبولیت کا مرکز بن گیا۔ صفا و مروہ، مقام ابراہیم کے پاس دعا کرتے ہو وہاں قبول ہوتی ہے، صفا و مروہ پہ جاتے ہو وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا راز ہے؟ کیا راز ہے؟ وہی تو راز ہے۔ بزرگوں کے قدم وہاں پر لگے ہوئے ہیں، یہاں آرام کر رہے ہیں، وہاں دعا کی قبولیت کا مرکز ہے، اسی لیے لوگ جاتے ہیں دعا مانگتے ہیں۔ ہم کوئی خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو خدا سمجھ کر دعا نہیں مانگتے، بلکہ ہمارا خدا ایک ہے، اللہ ہے، یہ بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا واسطہ دے کر ہم دعائیں مانگتے ہیں، ان کے قریب ہو کر دعائیں مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ہم نہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نہ ہم ان کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں۔ یا آج بہت سارے کرامتیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ کی تقریباً عمر 90 برس ہوئی، 90 برس، 90 رجب ہی میں پیدا ہوئے، رجب ہی میں انتقال، 14 رجب پیدائش، 537 ہجری، 637 28 یا 27 ہجری، تو اس طرح 90 برس آپ کی عمر ہوتی ہے، 90 سال آپ کی عمر۔ تھوڑا سا تفاوت مورخین کا تفاوت ہے، تھوڑا کم زیادہ تاریخ ہے، مگر 6 رجب پکی ہے۔ آپ 5 رجب کو انتقال کر گئے، یا چھٹی شریف کو آپ کو تدفین کیا گیا، یا چھٹی کو انتقال کر گئے۔ یہ دونوں واقعات اپنی جگہ ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں میرے بھائیوں۔ اصل میں خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا فیضان ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے میرے بھائی۔ احسان کا کم سے کم ان کی یاد تو کرے، کم سے کم فاتحہ کا اہتمام کرے، کم سے کم اپنے بچوں کو ان کے واقعات تو سنائیں۔ یہ تو کم سے کم کرتے رہے تو ہماری بچوں کی صحیح فکر بن جاتی ہے، اسلام کی ترویج ہوتی ہے، بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ چونکہ اب پکوان کا بھی انتظام کیا گیا ہے، ہمارے امام صاحب کا اعلان تھا آج اہتمام، تو انتظام ہے نہیں،
تو آپ کے لیے پکوان کا بھی انتظام اہتمام کیا گیا ہے، تو ماشاءاللہ آپ سارے لوگ، سارے حضرات یہاں سے فارغ ہو کر جا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کے بہت سارے کارنامے تھے، چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے میں بھی سوالات کے جوابات دعا پر اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کرامت تو ہم بہت سنتے ہیں، کتنے کرامت ہے کہ اس کا اندازہ ہم نہیں بیان کر سکتے، کتنے کرامتیں ہیں، بے حساب کرامتیں، مگر حقیقت میں کرامت ان کی اب سب سے اہم کرامت یہ ہے کہ آپ کے زبان میں جو اثر تھا، پیار بھری زبان تھی، زبان سے نکلتا تھا فوراً ایمان میں داخل ہوئی، یہ سب سے بڑی کرامت تھی۔ کسی پر نگاہ ڈالتے تھے، نگاہ کسی پر ڈال دی تو کفر سے ایمان کی طرف، یہ سب سے بڑی کرامت تھی، یہ سب سے بڑی کرامت۔ ہم دیکھو کتنے بار ہم سن چکے، انا ساگر جو ہے ایک کلیہ میں آ گیا، کتنی مرتبہ سن چکے انا ساگر کا ایک پانی کلیہ میں، یہی ہم نے دیکھا ہے، یہ ہم ظاہری کرامت۔ اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ اگر کسی مسلمان کو غیر مسلمان بن جاؤ بولے تو اگر مانتا انہیں بولتا میں گردن کاٹ دو میری، میں اسلام سے نہیں پلٹتا۔ تو وہ جتنے غیر مسلم تھے نا، ان کا عقیدہ بھی ایسے ہی تھا، میں جس بت کی پوجا کرتا ہوں، جس کو مانتا ہوں، وہ مذہب کو چھوڑتا نہیں۔ وہ عقیدہ اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، اپنے دل کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ عقیدے کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی کرامت نہیں ہے۔ یا انا ساگر کلیے میں آ گیا، یہ اپنی جگہ ہے، پانی اپنی جگہ ہے، یہ کرامت تو چھوٹی سی کرامت ہے، مگر سب سے بڑی کرامت آپ کی یہ ہے جس پر بھی نگاہ ڈال رہے ہیں وہ مسلمان ہو رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر آج بنا کر بتاؤ، کوئی ڈالو ایسی نگاہ کسی پر، بولو اپنی زبان سے کوئی کلمات بولو تاکہ اس پر اثر ہو جائے، ہوتا ہے کہ بولو؟ بلکہ آج تو آپ وہ دلائل پر دلائل، مسلمانوں کو کمزور پر کمزور، مسلمانوں کو غلام بنانے کی طرف وہ ان کا ایسا ذہن کام کر رہا ہے۔ آپ کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ تو یہ سب ان کے اخلاص، یہ بنیادی بات اخلاص۔ اصل میں مومن کو کیا ہے؟ مخلص ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے، مخلص، اخلاص۔ اس کے بعد جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ تلوار لے کے نکل گئے آپ، ارے جہاد ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھو زبان کا جہاد کیسا تھا، جہاد باللسان اس سے بڑھ کر ہے، جہاد باللسان، جہاد بالعمل اس سے بڑھ کر ہے۔ ایک سفر کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر۔ جہاد سے واپس ہو رہے تھے، جب واپس ہو رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہم جو ہے چھوٹا جہاد تھا نا، اس سے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے۔ صحابہ بولے یا رسول اللہ یہاں تو جانیں تلف ہو رہی ہے، قربانیاں پیش کرنا پڑتا، جسم کے اعضاء کٹے ہوئے ہوتے ہیں، خون بہتا ہے، کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، یہ اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی جہاد ہو سکتا ہے؟ صحابہ حیران ہو کر پوچھنے لگے، من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ پوچھنے لگے اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد بالعمل۔ حضور نے فرمایا جہاد بالعمل ہے، عمل کے ذریعے سے ہے، نفس کے ذریعے سے ہے، زبان کے ذریعے سے ہے اور قلب کے ذریعے سے ہے۔ جس کا قلب روشن ہے تو عمل بھی صاف و شفاف ہے، جس کا قلب روشن نہیں ہے تو جس کا دل روشن نہیں ہے تو نہ زبان کے اندر اثر ہے، نہ جو ہے نگاہوں کے اندر اثر ہے، نہ اس کے عمل کے اندر اثر ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، سب سے پہلے ہمارے لیے مخلص ہو جانا، قلب کو روشن کرنا، دوسرا جہاد، تیسری اولو العزم۔ بزدل ہو گئے تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیا ہوتا ہے کہ انہیں کیا کرتا کہ انہیں کیا کرتا کہ انہیں کیا کرتا کہ انہیں کیا کرتا کہ بولے نہیں، ہمت کے ساتھ حق کا پرچم لہرانے کے لیے آگے رہنا، لڑنا نہیں ہے، لڑنا جھگڑنا بتاؤ خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے لڑا ہے؟ ارے سب مارنے کے لیے، اٹھانے کے لیے آئے، تب بھی نہیں لڑے آپ، بلکہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، یہ اوباش قسم کے کیا کیے، تم مارو تو تمہیں لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہے، خنجر لے کر آیا، اوباش قسم کا لٹیرا، ڈاکو، مرڈر کرنے والا آیا، اور کس غرض سے آیا؟ مارنے کے لیے آیا۔ دیکھا کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد مریدین متقیدین بیٹھے ہوئے، وہاں تک کیسا جاؤں، میں اکیلا ہوں، کیسے جاؤں؟
اس نے ترکیب کر لی، مریدین سے کہا کہ حضرت سے میں ملنا چاہتا ہوں، تو مریدین نے کہا کہ جاؤ مل لو۔ تو پہلے اس نے بیٹھنے کی تدبیر کیا کی جانتے ہو؟ بیٹھ کر آپ پر حملہ کرنے کی تدبیر کیسے کی جانتے ہو؟ حملہ کرنے کی تدبیر یہ کی، حضور والا میں آپ سے بیعت لینا چاہتا ہوں، آپ کے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے نگاہ ڈالی، ایسا نگاہ ڈالی، خنجر ساتھ میں چھپا ہوا ہے، نگاہ ڈال کے کہنے لگے تو جس مقصد کے لیے آیا ہے پہلے وہ پورے کر لے، تو جس مقصد کے لیے آیا ہے پہلے کر لے، ذرا مار تو لے، جان تو لے لے، ارے اس خدا کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں، اسی کے تو اپنی جان لٹانے کے لیے آیا ہوں، اسی کے لیے لٹانے کے لیے آیا ہوں، پورا کر لے، لٹ گیا تو بڑا اچھا ہوگا، شہادت کا جام مل جائے گا۔ من یہ ہے اللہ کہتا نہیں، اے مرد حق تیری زبان میں تاثیر دیا ہوں، اسے بٹھاؤں گا، تیرے دامن میں لے آؤں گا، مسلمان بناؤں گا۔ اسی طرح کہنے لگا کیا مرد حق ہے، میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، اب نیا ارادہ ہے کہ تیرے اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں۔ کیا ہے ذرا دیکھو آپ، ہمارے پاس اسلام میں لڑنا جھگڑنا تھوڑی ہے، میں نے آپ کو کہا کیا ہے، اخلاص پہلے ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ جہاد، اولو العزمی، ارادہ پختہ اور رضائے الہی کے لیے کام ہو تو انشاءاللہ فتوحات ہوتے ہیں۔ تو 6 رجب کو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے دنیا سے رخصت کر گئے، آج بھی آپ کا فیضان جاری ہے۔ تو آج ماشاءاللہ یہاں پر فاتحہ کا انتظام کیے ہیں، وہ خوش نصیب حضرات ہیں جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے، جو بھی حصہ لیے، مجھے تو نہیں معلوم، مولانا ہمارے امام صاحب نے ذکر کیا، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ فاتحہ کا اہتمام کیا، پکوان کا اہتمام کیا، جتنے بھی سامعین ہیں، جالسین ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سنتے رہے، ان سے گزارش ہے کہ فاتحہ کا انتظام ہے، آپ کھانا تناول کر کے جائیں۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، آئیے ہم دعا کریں، دعا کے ساتھ ہماری یہ محفل، سلام پر ہماری محفل ختم ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ مولا کریم تو اپنے فضل کرم سے ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم نے جتنا کچھ تیرے لیے جو عمل کیا ہے، اس عمل کو قبول فرما لے مولا، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہم سب کو نمازی بنا دے، ہم سب کو مجاہد بنا دے، ہم سب کو مخلص بنا دے، دین کے داعی بنا دے، دین کی خدمت کرنے والے بنا دے، اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، ہمارے دل کو روشن فرما دے، صحیح فکر بنا دے۔ یہاں پر جتنے حاضرین ہیں پروردگار عالم، سب کی حاجتیں الگ الگ جداگانہ ہیں، اے اللہ سب کی حاجتوں کو جلد پوری فرما دے، جائز حاجتوں کو پوری فرما دے۔ جو بچیوں کی اے اللہ شادیاں نہیں ہو رہی ہے مولا، ان کی شادیوں کا اہتمام فرما دے، ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما دے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ مولا، تیرے ایک ولی کامل کا واسطہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، ہمارے آمین کو قبول فرما لے۔ تیرے نیک بندے تھے مولا، ان کی زبان میں تو نے اثر رکھا، ان کی زندگی میں تو نے اثر رکھا۔ اے اللہ، اس اثر کا واسطہ دے کر ہم تیرے دربار میں بھیک مانگتے ہیں پروردگار عالم، ہماری جلد دعا کو قبول فرما لے، دیر نہ کر مولا، ہماری جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما۔ اے اللہ، جو کوئی گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہو، گناہوں کے دلدل سے نکال دے پروردگارا۔ اے اللہ، تو ہم پر کرم فرما کریم ہے، رحم فرما رحیم ہے، ہماری دعا کو قبول فرما لے، نبی پاک علیہ السلام کی صدقۃ و فعل میں قبول فرما لے۔ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ پڑھیے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے، پڑھ کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یعنی آپ کے لیے اصالہ ثواب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اقلام نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اے اللہ، ہم نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود شریف، اس کا پورا اجر و ثواب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حاضر ہے. مولا سے قبول فرما لے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. اے اللہ، انہیں اپنی قرب میں جگہ عطا فرما، ان کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما لے. اے اللہ، ان کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.